حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ باز فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدا تعالیٰ کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم سے زیادہ عالم بندہ میرا خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور خدا سے اجازت لے کر حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدا نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ مفید ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر میں چاہے کچھ بھی کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، منظور ہے۔ آپ ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز خضر علیہ السلام کہیں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت میں بیٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات دیکھ کر بول اٹھے، خضر، یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی کشتی توڑ دی جس نے ہمیں مفت میں بٹھایا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، میں کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ ٹوک دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، خضر، تم نے یہ کیا کیا، ایک بچے کو مار ڈالا؟ خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، تم پھر بولے، جائیے، میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ایک بار اور موقع دیجیے، اب اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ دونوں وہاں سے پھر آگے چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک خستہ حال مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ گاؤں والے تو اتنے بیکار اور بے اخلاق ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور یہ کیسے اس قدر شفقت پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے کہ خضر، آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے عزت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، موسیٰ، بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سن لو۔ وہ جو میں نے اس غریب کی کشتی کو توڑا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو یہ بات معلوم نہیں تھی، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی کشتی چھن جاتی۔ اور وہ جو لڑکا میں نے مار ڈالا، اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے۔ میں ڈرا کہ یہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ بہتر لڑکا دے، اور اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک مسلمان تھا، تو رب کی یہ مرضی تھی کہ اس کے دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکالیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت جو آپ نے دیکھے تو آپ نے اللہ سے کہا، بے شک خضر مجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ آخر میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔